شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو مخلوقات آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلا لشکر جمع کرنے کے وقت نکال دیا، حالانکہ تمہیں ان کے نکلنے کا گمان بھی نہ تھا، اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے کلے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ پھر اللہ کا عذاب ان پر وہاں سے آیا کہ جہاں کا ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو اپنے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے آپ اجاڑنے لگے۔ پس اے آنکھوں والو، عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ نے ان کے لیے دیس نکالا نہ لکھ دیا ہوتا تو انہیں دنیا ہی میں سزا دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مسلمانوں، تم نے جو کھجور کا پیڑ کاٹ ڈالا یا اس کو اس کی جڑوں پہ کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔ اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے مفت دلا دیا، سو تم نے اس پر گھوڑے نہیں دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو غالب کر دیتا ہے جس پر چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو مال اللہ نے اپنے رسول کو دیہات والوں سے مفت دلایا، سو وہ اللہ اور رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے دولت مندوں میں نہ پھرتا رہے، اور جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وہ مال وطن چھوڑنے والے مفلسوں کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، اللہ کا فضل اس کی رضامندی چاہتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی سچے مسلمان ہیں۔ اور وہ مال ان کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے ان سے پہلے مدینہ میں گھر اور ایمان حاصل کر رکھا ہے، جو ان کے پاس وطن چھوڑ کر آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے سینوں میں اس کی نسبت کوئی خلش نہیں پاتے جو مہاجرین کو دیا جائے، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا جائے، پس وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور ان کے لیے بھی جو مہاجرین کے بعد آئے اور دعا مانگا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمانداروں کی طرف سے کینہ قائم نہ ہونے پائے، اے ہمارے رب، بے شک تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا
جو اپنے اہل کتاب کے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوگی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور اگر ان کی مدد کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کو مدد نہ دی جائے گی۔ البتہ تمہارا خوف ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں۔ وہ تم سے سب مل کر بھی نہیں لڑ سکتے، مگر محفوظ بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ میں۔ ان کی لڑائی ہوئی تو آپس میں سخت ہے۔ آپ ان کو متفق سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ ان کا حال تو پہلوں جیسا ہے کہ جنہوں نے ابھی اپنے کام کی سزا پائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور مثال شیاطین کی سی ہے کہ وہ آدمی سے کہتا ہے کہ تو منکر ہو جا، پھر جب وہ منکر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بے شک میں تم سے بری ہوں، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ پس ان دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اور ان کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے ہیں۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی بامراد ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ پاک ذات، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، خرابی کا درست کرنے والا، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ پاک ہے اس سے جو اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے، پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھیک بنانے والا، صورت دینے والا۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں، سب چیزیں اسی کی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔